بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ZHP ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP ٹی وی کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی 48ویں ایپیسوڈ یعنی کہ 48 ایپیسوڈ۔ تو معزز دوستو، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا نکاح کس صحابی کے ساتھ کیا تھا۔ تو معزز دوستو، جب یہ ٹائٹل آپ نے پڑھا ہوگا تو فوراً سے پہلے آپ کے ذہن میں 2-3 سوال آئے ہوں گے جو میرے ذہن میں بھی آئے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ فوراً آیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ نام بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اور دوسرا سوال آیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے نکاح کرنے والا جو صحابی ہے، اس صحابی کا نام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس صحابی کا نام بھی بتائیں گے اور بڑی مزید آپ حضرات کے سامنے واقعات بیان کریں گے۔ سب سے اہم، اس صحابی نے جب نکاح کیا، نکاح کے بعد جو ولیمہ تھا وہ ولیمہ بھی اس نے ایسا کیا کہ آپ نے نہ تو کبھی ایسا ولیمہ دیکھا ہے اور نہ کبھی ایسے ولیمے کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس صحابی کی زندگی بڑی مختلف ہے۔ تو معزز دوستو، انشاءاللہ تعالی آج آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو میں۔ تو معزز دوستو، سب سے پہلے ہم اس صحابی کا نام بتاتے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت اشعث بن قیس بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معزز دوستو، ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 ہجری میں قبیلہ کندہ کے وفد کے ساتھ یہ تشریف لائے تھے، اور کل ان کا وفد جو تھا ان لوگوں کی تعداد 60 تھی۔ یہ 60 سوار تھے، 60 لوگ تھے۔ یہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے قبیلے میں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں۔ نہ ہم اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور نہ ہم اپنے باپ سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ لہذا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے گا جو قریش کو نضر بن کنانہ کی اولاد سے خارج کہے گا تو میں اسے مار دوں گا۔ تو خیر، یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا، خواہش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن تھی، اور ان کا یہ نکاح کا پیغام منظور کر لیا گیا اور ان کا نکاح ہو گیا اور یہ یمن لوٹ گئے۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آدمیوں کی زیادہ شکر گزاری کرے گا وہ خدا کی بھی زیادہ شکر گزاری کرے گا۔ یہ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے گئے، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اشعث بن قیس مرتد ہو گئے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابی جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ اشعث بن قیس مرتد ہو گئے تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے تو انہوں نے یمن کی طرف لشکر بھیجے۔
تو لوگوں نے اشعث بن قیس کو قید کر لیا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر کیے گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ مجھے اپنی لڑائی کے لیے مہلت دیجیے اور اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دیجیے، یعنی پھر سے وہ نکاح کر دیجیے، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد اسلام میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہتی، تو اس نے پھر دوبارہ خواہش کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں چھوڑ دیا اور ان سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ ان سے ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام محمد بن اشعث تھا۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا ولیمہ ایسا تھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نہ تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی آپ نے ایسا ولیمہ دیکھا ہوگا۔ وہ ولیمہ کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے ولیمہ کرنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ میں لی تلوار اور تلوار لے کر اونٹوں کے بازار میں چلے گئے جہاں پر اونٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، اور جس اونٹ یا اونٹنی کو یہ دیکھتے اس کے پیر کاٹنا شروع کر دیتے۔ لوگ چلا اٹھے کہ اشعث بن کافر ہو گیا ہے، اشعث بن قیس کافر ہو گیا ہے۔ بس جب یہ اس کام سے فارغ ہوئے، اس نے بہت سارے اونٹ اور اونٹنیوں کے پیر کاٹ دیے تھے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کافر نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابو بکر نے اپنی بہن سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ اور کچھ ہوتا، مگر اب یہاں اس کے سوا کیا ممکن ہے؟ لہذا اے اہل مدینہ قربانی کرو اور کھاؤ، اور اے اونٹوں کے مالک آؤ اور ان کی قیمت لے جاؤ۔ ایسا ولیمہ نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو معزز دوستو، یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔